الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ کریم سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ اب اس کو شوق تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا، جیسے کچھ لوگوں کو جن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت اب جب کوہ طور پہ جائیں نا تو میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آ جائیں، تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے کہ مجھے پرندوں کی بولی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی، تو پھر اس کو بولیوں کا علم مل گیا۔ اب اگلے دن وہ اٹھا، صبح سویرے اس نے ناشتہ کیا، کچھ ٹکڑے کھانے کے بچے ہوئے تھے، اس نے جو باہر صحن میں پھینکے تو مرغا اڑ کے آیا اور آ کے اس نے روٹی کے ٹکڑے کو اچک لیا۔ ادھر سے کتا بھی بھاگا، مگر کتے سے پہلے مرغا لے گیا تھا۔ کتے نے اسے کہا، یار کچھ احساس تو کرو، میں ساری رات کا جاگا ہوا ہوں، میں یہاں کا سیکورٹی گارڈ ہوں، تو میں زیادہ دیر جاگتا رہا ہوں، اب میرے سونے کا وقت تھا، تم مجھے کھا کر سونے دیتے، تمہیں تو دن میں کچھ اور بھی مل جائے گا۔ مرغے نے کہا، فکر نہ کر، ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، آج وہ مرے گا، تجھے بڑا گوشت مل جائے گا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، بہت اچھا۔ اب جب اس نے بات سن لی تو بڑا فکر مند ہوا کہ میرے گھوڑے نے مر جانا ہے۔ یہ گیا اور گھوڑے کو جا کر بیچ آیا اور کہنے لگا، دیکھو مجھے کتنا فائدہ ہوا، میں نقصان سے بچ گیا۔ اگلا دن ہوا، پھر اس طرح کا واقعہ پیش ہے کہ اس نے ناشتہ کر کے کچھ ٹکڑے باہر پھینکے، تو ادھر سے کتا ادھر سے مرغے نے جھپٹا لگایا اور لے گیا۔ تو کتے نے کہا، تم بہت ہی غیر ذمہ دار ہو، کل میں بھی بھوکا رہا، آج تو مجھے کھانے دیتا۔ اس نے کہا، فکر نہ کر، اب ان کے گھر میں ایک گدھا ہے، وہ مرے گا اور تیرے مزے ہوں گے۔ مالک نے سنا، اچھا گدھا بھی مر جائے گا؟ چنانچہ وہ گدھے کو لے گیا اور جا کے بازار میں بیچ آیا۔ بیوی کو آ کر کہا، دیکھو کتنا فائدہ ہے مجھے بولیاں سمجھنے کا، ہم کتنے نقصان سے بچ گئے۔ بیوی نے کہا، واہ بھائی کیا بات ہے۔ اب تیسرے دن ہے، تیسرے دن جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو کتے نے جھپٹا مارا، مرغا تیز تھا، وہ نکال کر لے گیا۔ اس نے کہا، بڑے جھوٹے ہو، ویسے تم اذانیں دیتے ہو اور ہار تمہارا یہ جھوٹ بولتے ہو، 2 دن جھوٹ بولا تم نے۔ مرغے نے آگے سے جواب دیا، میں جانوروں کی دنیا کا مؤذن ہوں، مجھے جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھنا، موت آج اس مالک کو آنی ہے، یہ مرے گا، پھر کھانے بنیں گے اور پھر بہت ساری ہڈیاں بھی ہوں گی، آج تیرا سارا دن مزے کا ہوگا۔ اس نے جب یہ سنا کہ میری باری ہے، بڑا پریشان ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آج تو مرغے نے یہ کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ملک الموت کو آتے دیکھ لیا، تو انہوں نے فرمایا، دیکھ تیرے مقدر میں لکھا ہوا کیا تھا کہ تیرے گھر میں موت آنی ہے، مخصوص نہیں تھا کہ کس کو آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے گھوڑے پر موت ڈال دی۔ اب تو بڑا خوش ہو کر گھوڑے کو بیچ آیا، اس موت کو اللہ نے گدھے پر شفٹ کر دی، پھر تو خوش ہوتا پھرا، گدھے کو بیچ آیا تو اللہ نے اس کو تجھ پہ منتقل کر دیا۔ اب ملک الموت صاحب ہے اور اس کی جان نکال کے لے گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، مولانا روم رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جو کرتا ہے اس میں بندے کی خیر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی تقدیر پر راضی رہے اور اپنے یقین کو مضبوط باندھ کے رکھے، پریشان نہ ہو، اللہ کریم جو کرتے ہیں وہ بہتری کرتے ہیں۔